السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ جمعہ مسجد نبوی ڈاکٹر علی الحذیفی حفظہ اللہ تعالی۔ موضوع ازدواجی زندگی میں طلاق کے اسباب۔ ترجمہ شفقت الرحمان حفظہ اللہ تعالی۔ بتاریخ 4 جمادی الاولیٰ 1439 22 دسمبر 2017۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے انسانوں اور زمین سے پیدا ہونے والی ہر چیز کے جوڑے بنائے، نیز ان کے بھی جوڑے بنائے جن کے بارے میں انسان لا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اور دوسروں کی اصلاح کا حکم دیا اور فساد سے روکتے ہوئے فرمایا، اصلاح کرو اور فسادیوں کے راستے پر مت چلو۔ سورۃ الاعراف آیت 142۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے مصلحتوں و فوائد کے حصول اور مفاسد و نقصانات سے بچانے کی غرض سے شرعی احکامات جاری کیے۔ میں اپنے رب کی حمد و شکر بجا لاتا ہوں اور توبہ استغفار کرتا ہوں، نیز گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ تمام جہانوں سے مستغنی ہے۔ اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے صادق و امین رسول ہیں۔ یا اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل اور صحابہ کرام پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرما۔ حمد و صلاح کے بعد خلوت و جلوت میں تقوی الہی اختیار کرو، کیونکہ ہر کسی کو زندگی یا موت کے بعد تقوی سے ہی کامرانی ملے گی اور خواہش پرستی سے ہی لوگ ناکام و نامراد ہوں گے۔ لوگ اپنی تخلیق کے ابتدائی مراحل یاد رکھو کہ اللہ تعالی نے اتنے مرد و زن ایک جان سے پیدا فرمائے اور ان کو جوڑے بنایا۔ فرمانے والی تعالی ہے، لوگو اپنے اس پروردگار سے ڈرتے رہو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے دنیا میں بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ سورۃ النساء آیت 1۔ اسی طرح فرمایا، وہی تو ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی بنائی تاکہ اس کے ہاں سکون حاصل کرے۔ سورۃ الاعراف آیت 189۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا نظام اور شریعت یہ ہے کہ ایک مرد اور عورت شرعی عقد نکاح کے ذریعے ایک بندھن میں بن جائیں تاکہ فطری اور انسانی ضروریات ازدواجی تعلقات کے ذریعے نکاح کی صورت میں پوری کریں اور بدکاری سے بچیں۔ چنانچہ نکاح عفت، برکت، افزائش نسل، پاکیزگی، عنایت، قلبی صحت اور نیک اولاد کی صورت میں لمبی عمر کا راستہ ہے، جبکہ بدکاری اور زنا، خباثت، قلبی امراض مرد و زن کے لیے تباہی، گناہوں، آفتوں، بے برکتی، نسل کشی اور آخرت میں عذاب کا راستہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسراء و معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عجائب دیکھے تھے انہیں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی قوم کے پاس سے گزرے جن کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا تھا، چنانچہ جب بھی سر کچلا جاتا وہ پھر سے بعین ہی اپنی اصل حالت میں آ جاتا اور ان کے عذاب میں معمولی سی بھی کمی نہیں کی جا رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبریل یہ کون ہے؟ تو جبریل نے جواب دیا، ان کے سر فرض نمازوں سے بوجھل ہوتے تھے۔ پھر آپ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جن کی اگلی اور پچھلی شرمگاہوں پر چیتڑے لٹکے ہوئے تھے، وہ اونٹوں اور جانوروں کی طرح چر رہے تھے، کانٹے دار گھاس، تھور، جہنم کے انگارے اور پتھر کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو جبریل نے جواب دیا کہ یہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کسی قسم کی کمی نہیں کی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے پاس آئے جن کے سامنے ہانڈی میں بالکل تیار شدہ گوشت موجود ہے اور ایک دوسری گندی ہانڈی میں کچا گوشت ہے، تو وہ بالکل تیار شدہ اور اچھا گوشت چھوڑ کر گندی ہانڈی والا گوشت تناول کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبریل یہ کون ہے؟ تو جبریل نے جواب دیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس اپنی بیوی ہونے کے باوجود بازاری خواتین کے ساتھ پوری رات گزارتے تھے، اور وہ خاتون ہے جس کا اپنے خاوند کے باوجود بازاری مردوں کے ساتھ پوری رات گزارتی تھی۔ اسے ابن جریر نے اپنی تفسیر میں روایت کیا ہے۔ اسی طرح سعد بن سنان خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کردہ حدیث اسراء و معراج میں ہے کہ آپ نے فرمایا، پھر کچھ دیر ہی گزری تھی کہ میں چند دسترخوانوں کے پاس سے گزرا جس پر کٹا ہوا گوشت چنا ہوا تھا، لیکن اس کے قریب کوئی بھی نہیں جاتا تھا۔
جبکہ دوسری طرف مزید دسترخوان تھے جہاں بدبودار اور سڑا ہوا گوشت تھا، اسے لوگ کھا رہے تھے۔ میں نے کہا جبریل یہ کون ہے؟ تو جبریل نے جواب دیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو حلال ترک کر کے حرام کا ارتکاب کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تھوڑی دیر بعد میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا جن کے پیٹ مکانوں کی طرح تھے، جیسے ہی کھڑے ہونے کی کوشش کرتے گر جاتے اور کہتے پروردگار ابھی قیامت قائم مت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ وہ آل فرعون کی گزرگاہ میں پڑے ہوں گے جہاں وہ انہیں اپنے قدموں تلے رونتے ہوئے چلے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ان کی آہو بکا بھی سنی تو میں نے کہا جبریل یہ کون ہے؟ تو جبریل نے بتایا کہ آپ کی امت کے سود خور ہیں جن کے بارے میں فرمایا جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ یوں کھڑے ہوں گے جیسے شیطان نے کسی شخص کو چھو کر اسے خبطی بنا دیا ہو۔ سورۃ البقرہ آیت 275۔ اس روایت کو بہقی نے دلائل النبوہ میں نقل کیا ہے۔ ازدواجی زندگی ایسا گھر ہے جو اولاد کی پرورش، دیکھ بھال اور تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتا ہے۔ والد کی شفقت اور ممتا کی محبت ایسی نسلیں تیار کرتی ہیں جو زندگی کے بار اٹھانے کی صلاحیت رکھے، معاشرے کے لیے مفید ثابت ہوں، معاشرے کو ہر میدان میں تعمیر و ترقی کی راہ پر گامزن کرے۔ پدری شفقت اور ممتا کی محبت نئی نسل کی اعلیٰ اخلاقی اقدار کی جانب رہنمائی کرتی ہے اور مذموم صفات سے دور رکھتی ہے، نیز اخروی دائمی زندگی کے لیے نیکیاں کرنے کی تربیت بھی دیتی ہے۔ چنانچہ چھوٹے بچے انہیں دیکھ کر یا سن کر سیکھتے ہیں کیونکہ وہ خود سے پڑھ کر سبق حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ شادی کا بندھن ایک عظیم تر معاہدہ، مضبوط ترین رشتہ اور ٹھوس ناتا ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانا چاہو اور تم نے اسے خواہ ڈھیر سا مال دیا ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو، کیا تم اس پر بہتان لگا کر اور صحیح گناہ کے مرتکب ہو کر اس سے مال لینا چاہتے ہو؟ اور تم لے بھی کیسے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں۔ سورۃ النساء آیت 20-21۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد شادی کا بندھن ہے۔ اس بندھن کے ساتھ میاں بیوی کی مصلحتیں اور فوائد منسلک ہیں، بچوں کی مصلحتیں اور فوائد منسلک ہیں، میاں بیوی کے اقرباء کی مصلحتیں اور فوائد منسلک ہیں، پورے معاشرے کی مصلحتیں اور فوائد منسلک ہیں، دنیا اور آخرت کی اتنی مصلحتیں اور فوائد منسلک ہیں کہ جنہیں شمار کرنا ممکن ہی نہیں۔ چنانچہ اس بندھن کو توڑنا، اس معاہدے کو ختم کرنا اور ازدواجی زندگی کو طلاق سے برخاست کرنا مذکورہ تمام فوائد و مصلحتوں کو رائگاں کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے خاوند کو بہت ہی زیادہ آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے جس سے دین، دنیا اور صحت سب متاثر ہوتی ہیں۔ دوسری جانب بیوی کو خاوند سے کہیں زیادہ آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے، چنانچہ عورت اپنی زندگی پہلے کی طرح استوار نہیں کر پاتی جبکہ بقیہ زندگی ندامت کے سپرد ہوتی ہے۔ اور آج کل کے دور میں تو خصوصی طور پر پریشانی ہوتی ہے کیونکہ حالات عورت کے لیے سازگار نہیں ہوتے، بچے اجڑ جاتے ہیں، انہیں بھی سنگین ترین حالات سے گزرنا پڑتا ہے جو کہ والدین کے سائے میں گزاری ہوئی گزشتہ زندگی سے بالکل الگ تھلگ ہوتے ہیں، لہٰذا انہیں زندگی میں رنگ بھرنے والی تمام خوشیوں کا دامن چھوڑنا پڑتا ہے۔ نیز ان سنگین حالات میں ان کے سروں پر ہمہ قسم کے فکری انحراف اور امراض میں مبتلا ہونے کے خطرات منڈلا رہے ہوتے ہیں۔ پورا معاشرہ بھی طلاق کے بعد رونما ہونے والے نقصانات سے متاثر ہوتا ہے، چنانچہ قطع رحمی زور پکڑتی ہے، بلکہ طلاق کی جتنی بھی خرابیاں شمار کر لو کم ہیں۔ تاہم طلاق کی عمومی اور خصوصی مفاسد و نقصانات کا اندازہ لگانے کے لیے جابر رضی اللہ عنہ کی اس حدیث پر غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابلیس اپنا تخت پانی پر لگا کر اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے اور اس کے نزدیک مرتبے کے اعتبار سے وہی مقرب ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ ڈالے۔ چنانچہ ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا وہ کیا، تو شیطان اسے کہتا ہے کہ تو نے کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دیا۔ پھر ان میں سے ایک آتا ہے اور آ کر کہتا ہے میں نے فلاں کا پیچھا اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کے بیوی کے درمیان جدائی نہ ڈلوا دی۔ شیطان اسے اپنے قریب کر کے کہتا ہے ہاں تو ہے کارنامہ سر انجام دینے والا، پھر اسے گلے لگا لیتا ہے۔ مسلم۔ بہت سے لوگوں نے طلاق کو معمولی سمجھ لیا ہے جس کی وجہ سے وہ خود تو سنگین امور سمیت بہت سے نقصانات میں مبتلا ہوتے ہی ہیں، دوسروں کو بھی اس بھنور میں پھنسا دیتے ہیں۔ آج کل معمولی وجوہات اور غلط فہمی کی بنا پر طلاق کی شرح بہت بڑھ چکی ہے، بلکہ طلاق کے اسباب میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ ان میں سے سب سے اہم سبب طلاق کے شرعی احکامات سے جہالت اور کتاب و سنت کی تعلیمات سے روگردانی ہے۔ حالانکہ شریعت اسلامیہ نے شادی کے بندھن کو محفوظ تحفظ اور اہمیت دی ہے کہ مبادا یہ بندھن ٹوٹ پھوٹ کا شکار
پرہیزگار ہو، حوث پرستی کی اندھیریوں سے متزلزل ہو، چونکہ طلاق کا سبب خاوند اور بیوی میں سے کوئی ایک یا دونوں ہو سکتے ہیں، یا ان میں سے کسی کے رشتہ دار طلاق کا باعث بنتے ہیں، تو شریعت نے ہر صورتحال سے نمٹنے کا الگ حل تجویز کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خاوند کو اس بندھن کی قدر کرنے کا حکم دیا اور فرمایا، اور بیویوں کو تکلیف پہنچانے کی غرض سے ظلم اور زیادتی کے لیے نہ روکو، جو شخص ایسا کرے تو اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، تم اللہ کے احکام کو ہنسی کھیل نہ بناؤ۔ سورۃ البقرہ آیت 231۔ اسی طرح فرمایا، اس عورتوں کے بھی مناسب طور پر مردوں پر حقوق ہیں، جیسے کہ مردوں کے عورتوں پر ہیں، اور مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فوقیت حاصل ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 228۔ مفسرین کہتے ہیں کہ بیوی کا حسن معاشرت سے متعلق خاوند پر اتنا ہی حق ہے جتنا خاوند کا بیوی پر، البتہ خاوند کو بیوی کی ذمہ داری دی گئی ہے، اور خاوند کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک، حسن معاشرت سے پیش آئے، اور اگر کوئی بات بری بھی لگے تو صبر کرے۔ عین ممکن ہے کہ حالات بہتر سے بہترین ہو جائیں، یا انہیں اللہ تعالیٰ نیک اولاد سے نوازے اور خاوند کو صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر بھی ملے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں ناگوار ہو، مگر اللہ نے اس میں بہت بھلائی رکھ دی ہو۔ سورۃ النساء آیت 19۔ میاں بیوی کو اپنے اختلافات شروع میں ہی ختم کر دینے چاہیے، چہ جائے کہ مزید بڑھیں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کو سمجھیں اور پھر ایک دوسرے کی پسند اور ناپسند کا بھرپور خیال رکھیں۔ یہ کام بہت ہی آسان ہے اور سب اس سے واقف ہیں۔ شادی کے بندھن کو قائم رکھنے کے لیے سمجھدار لوگ میاں بیوی کے مابین صلح کروائیں اور طرفین کے حقوق کی ادائیگی یقینی بنائیں۔ چنانچہ فرمانے والی تعالیٰ ہے، اور اگر تمہیں زوجین کے باہمی تعلقات بگڑ جانے کا خدشہ ہو تو ایک ثالث مرد کے خاندان سے اور ایک عورت کے خاندان سے مقرر کر لو، اور اگر وہ دونوں صلح چاہتے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان میں موافقت پیدا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ سورۃ النساء آیت 35۔ صبر اور درگزر بھی ازدواجی زندگی کے دوام اور خوشحالی کا سبب ہے، چنانچہ ایسے میں صبر کا کڑوا گھونٹ لمبے عرصے کی مٹھاس کا باعث بنتا ہے۔ ایسے بھی مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے صبر جیسی کوئی چیز نہیں۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، یقیناً صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ سورۃ الزمر آیت 10۔ چشم پوشی اور درگزر کے سنگ زندگی میں رنگ بھرے جا سکتے ہیں۔ زندگی کو تر و تازگی، مسرت اور خوبصورتی کا لبادہ پہنایا جا سکتا ہے، ان سے زخم بھی مندمل ہو جاتے ہیں۔ صرف نظر اور درگزر زندگی کے لیے لازمی عناصر ہیں۔ میاں بیوی کو ان کی خصوصی طور پر ضرورت ہوتی ہے، لہذا غیر ضروری یا قابل تاخیر امور سے صرف نظر میاں بیوی دونوں کے لیے بہتر ہے، کیونکہ دور حاضر میں بہت سے خاوند عیش پرستی پر مبنی مطالبات پورے کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، اور پورے حقوق کا مطالبہ اور کسی ایک سے بھی عدم دستبرداری و صرف نظری کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان نفرت اور بغض جنم لیتا ہے۔ حقیقت میں شادی کی روح باہمی تعاون اور شفقت پر قائم ہوتی ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، لہٰذا ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم معاف کرو اور درگزر کرو اور انہیں بخش دو تو اللہ تعالیٰ یقیناً بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ التغابن آیت 14۔ اس آیت میں مذکور عداوت سے مراد نیکی کے کاموں میں رکاوٹ ڈالنا یا ان کے لیے عدم تعاون یا نیکی سے بالکل روک دینا ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، درگزر اختیار کریں اور نیکی کا حکم دیں اور جاہلوں سے کنارہ کش ہو جائیں۔ سورۃ الاعراف آیت 199۔ ازدواجی زندگی دائمی بنانے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ خاوند اپنی بیوی کے اخلاق میں شگفتگی پیدا کرے اور اس کے لیے شریعت کی روشنی میں جائز امور بروئے کار لائے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، نیک عورتیں وہ ہیں جو شوہروں کی فرما بردار ہوں اور ان کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق یعنی مال و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہوں، اور جن بیویوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ، اگر نہ سمجھیں خوابگاہوں سے انہیں الگ کر دو، پھر بھی اگر نہ سمجھیں تو انہیں مارو، پھر اگر وہ تمہاری بات قبول کر لیں تو خواہ مخواہ ان پر زیادتی کے بہانے تلاش نہ کرو۔ سورۃ النساء آیت 34۔ قاضی اور منصفین کی ذمہ داری ہے کہ ان کے پاس آنے والے میاں بیوی میں جھگڑوں میں صلح صفائی کروائیں تاکہ باہم اتفاق قائم ہو اور طلاق کے خدشات زائل ہو جائیں۔ خاوند پر بیوی کا حق ہے کہ حسن معاشرت، بیوی کے لیے مناسب رہائش، نان و نفقہ اور لباس کا انتظام کرے، ہر وقت خیر خواہی چاہے، تکلیف مت دے اور گزن نہ پہنچائے۔ طلاق کا سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیوی زبان دراز، بد اخلاق، اجڑ اور گوار ہو،
تو ایسی صورت میں بیوی اپنا اخلاق درست کرے، اپنے خاوند کی فرمانبرداری کرے اور بچوں کی صحیح تربیت کے لیے خوب محنت کرے، اور خاوند کی صرف وہی بات مانے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا باعث نہ ہو۔ چنانچہ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی عورت 5 نمازیں پڑھے، ماہ رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے خاوند کی اطاعت کرے، تو اسے کہا جائے گا جنت کے من چاہے دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ احمد، یہ حدیث حسن ہے۔ بیوی کی ذمہ داری ہے کہ صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے خاوند کی خدمت کرے۔ یہ بہت ہی اچھی بات ہوگی کہ بیوی اپنے خاوند کے ہر دکھ سکھ کا ساتھی بنے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے معاونت کرے۔ طلاق کا سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میاں بیوی کے دو طرفہ یا یک طرفہ رشتہ دار ان کے درمیان دخل اندازی کریں۔ اس لیے رشتہ داروں کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں اور صرف اچھی بات ہی کیا کریں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایسے شخص پر لعنت ہے جو کسی کی بیوی کو خاوند کے خلاف یا خاوند کو بیوی کے خلاف بھڑکائے۔ بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ خاوند کے رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا کرے، خصوصی طور پر ساس سسر کا خیال رکھے۔ اسی طرح خاوند بیوی کے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے، چنانچہ کئی بار کسی ایک رشتہ داروں کی حق تلفی بھی طلاق کا سبب بن سکتی ہے۔ طلاق کا یہ بھی سبب ہے کہ حیا باختہ ڈرامہ سیریل دیکھے جائیں یا فحاشی پھیلانے والی ویب گاہیں دیکھی جائیں۔ خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا بھی طلاق کا سبب ہے، چنانچہ بیوی کے لیے خاوند کی اجازت سے ہی باہر نکلنا جائز ہے، کیونکہ خاوند کو معاملات کا زیادہ علم ہوتا ہے۔ تاہم اگر شادی کا بندھن قائم رکھنا ناممکن ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے طلاق دینا جائز قرار دیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ ترین حلال چیز طلاق ہے، چنانچہ خاوند مکمل سوچ و بچار کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق شرعی طلاق دے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اے نبی، جب بیویوں کو طلاق دو تو انہیں عدت کے ایام میں طلاق دو اور عدت شمار کرو۔ سورۃ الطلاق آیت 1۔ آیت کا مفہوم بیان کرتے ہوئے مفسرین کہتے ہیں، ایسے طہر میں ایک طلاق دے جس میں جماع نہیں کیا۔ طلاق دینے کے بعد اگر چاہے تو دوران عدت رجوع کر لے، وگرنہ عدت ختم ہونے دے، جیسے ہی عدت ختم ہوگی زوجیت کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح طلاق دینے پر رجوع اور شادی قائم رہنے کی امید زیادہ ہوتی ہے، چنانچہ اگر عدت ختم ہو جائے تو نئے حق مہر کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ غور کریں کہ شادی کے بندھن کو تحفظ دینے کے لیے شریعت نے کتنی تاکید کی ہے، جبکہ دوسری طرف آج کل طلاق کو اتنا معمولی سمجھ لیا گیا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اور جو شخص شیطان کے قدموں پر چلے گا تو وہ بے حیائی اور برے کاموں کا ہی حکم دے گا۔ سورۃ النور آیت 21۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو اس کی آیات سے مستفید ہونے کی توفیق دے، اور ہمیں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ٹھوس احکامات پر چلنے کی توفیق دے۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں۔ دوسرا خطبہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین اور رحمان الرحیم کے لیے ہیں، جس نے اپنے علم، حکمت اور رحمت کی روشنی میں احکام شریعت جاری کیے۔ وہی پاکیزہ اور عظیم معبود برحق ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی علم و حکمت والا ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سربراہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور برگزیدہ رسول ہیں۔ یا اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل اور شریعت پر قائم تمام صحابہ کرام پر رحمت، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ حمد و صلاح کے بعد تقوی الہی اختیار کرو، اسلام کے کڑے کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، نیکی اور تقوی کے کاموں میں باہمی تعاون کرو، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون مت کرو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ سورۃ المائدہ آیت 2۔ مسلمانوں، کچھ نوجوانوں کی زبان پر طلاق کا لفظ اولاد، اقربا اور کسی بھی دوسرے شخص کے حقوق کا خیال بالائے طاق رکھتے ہوئے پانی کی طرح جاری ہے۔ بسا اوقات مختلف مجالس میں تو کبھی ایک ہی مجلس میں کئی بار طلاق دے دیتا ہے، پھر اس کے بعد فتوے تلاش کرتا ہے، بسا اوقات ہیلا بازی بھی کرتا ہے، اور کبھی کسی قسم کی گنجائش نہیں ملتی اور بلا سود ندامت اٹھانا پڑتی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو بھی اللہ سے ڈرے وہ اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے عطا کرتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ سورۃ الطلاق آیت 2 تا 3۔ لہٰذا شرعی طور پر طلاق دینے والے کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیوں کے راستے کھول دیتا ہے۔ نیز شادی کے بندھن کی قدر کرنے والے اور اس کی اہانت سے دور رہنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ برکتیں ڈال دیتا ہے، چنانچہ وہ شادی کے اچھے نتائج سے بہراور ہوتا ہے۔ طلاق کی کچھ اقسام اور صورتیں ایسی بھی ہیں جو کہ بذات خود خاوند پر گناہ ہوتی ہیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، ام ایوب کو طلاق دینا گناہ ہے۔
اللہ کے بندو، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام پڑھو۔ سورۃ الاحزاب آیت 56۔ اس لیے سید الاولین والآخرین اور امام المرسلین پر درود و سلام پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وسلم تسلیما کثیرا۔ یا اللہ تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا، تابعین کرام اور قیامت تک ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام لوگوں سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ان کے ساتھ ساتھ اپنی رحمت و کرم کے صدقے ہم سے بھی راضی ہو جائے یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غالب فرما، یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غالب فرما، یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غالب فرما۔ یا اللہ کفر اور تمام کفار کو ذلیل کر دے یا رب العالمین۔ یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے ہم سب مسلمانوں کو دین کی سمجھ عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ اپنے دین، قرآن اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بول اپنی قدرت اور طاقت کے ذریعے بالا فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، اس باطل کو ہمیں باطل دکھا اور ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ باطل کو ہمارے لیے پیچیدہ مت بنا، مبادا ہم گمراہ ہو جائیں یا ذل جلال والاکرام۔ یا اللہ تمام مسلمان فوج شدگان کی مغفرت فرما، یا اللہ تمام مسلمان فوج شدگان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے ان کی نیکیوں میں اضافہ فرما، ان کی خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ ہمارے سابقہ لاحقہ خفیہ اعلانیہ سب گناہ معاف فرما دے، اور جن کے بارے میں تو ہم سے زیادہ جانتا ہے وہ بھی معاف فرما دے۔ تو ہی ترقی و تنزلی دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ یا اللہ ہمارے تمام معاملات سنوار دے، یا اللہ ہمارے تمام مسلمانوں کے لوگوں کے قرضے چکا دے۔ یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے تمام مسلمان بیماروں کو شفایا فرما یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ تمام تر معاملات میں ہمارے لیے مثبت نتائج برآمد فرما اور ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو شیطانی چیلوں اور لشکروں سے محفوظ فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے مسلمان اور ان کی اولاد کو شیطانی چیلوں اور لشکروں سے محفوظ فرما یا ارحم الراحمین، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ ہم تجھ سے دعا گو ہیں کہ ہمارے ملک کے ہمہ قسم کے شر اور خرابی سے حفاظت فرما یا ذل جلال والاکرام۔ یا اللہ بیت المقدس کے قیدیوں کو رہا فرما، یا اللہ بیت المقدس کے قیدیوں کو رہا فرما، یا اللہ بیت المقدس کے قیدیوں کو رہا فرما۔ یا اللہ بیت المقدس کو شان و شوکت والا بنا، مضبوط اور پروقار بنا یا ذل جلال والاکرام۔ یا اللہ بیت المقدس کو روز قیامت تک تیری عبادت اور بندگی کے لیے آباد فرما دے، یا اللہ بیت المقدس کو تیری بندگی اور عبادت سے معمور فرما دے یا رب العالمین۔ یا اللہ بیت المقدس کو جارحین کی جارحیت سے محفوظ فرما، زیادتی کرنے والوں سے محفوظ فرما، ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما یا رب العالمین، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ مسلمانوں پر آن پڑنے والی مشکلات رفع فرما دے یا ذل جلال والاکرام۔ یا اللہ مسلمانوں پر آن پڑنے والی مشکلات رفع فرما دے، یا اللہ مسلمانوں میں پھوٹنے والے فتنوں کا خاتمہ فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ مسلمانوں کے خون کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کی جانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی املاک اور مال و دولت کی حفاظت فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ مسلمانوں کی کمزوریوں پر پردہ ڈال، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ مسلمانوں کی مدد، نصرت اور معاونت فرما یا ذل جلال والاکرام۔ یا اللہ ہم سب مسلمانوں کو تیری جانب رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ایمان سے محبت کرنے والا بنا، ایمان کو ہمارے دلوں میں مزین فرما، نیز کفر، فسق اور تیری نافرمانی کی ہمارے دلوں میں نفرت ڈال دے۔ یا اللہ ہمیں اپنی رحمت کے صدقے راہ راست کا راہی بنا یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما، یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما، یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما۔ یا اللہ ہم بھی تیری مخلوق میں سے ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اپنا فضل ہم سے مت روک یا رب العالمین، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ خادم حرمین شریفین کو اپنے پسندیدہ کام کرنے کی توفیق دے، یا اللہ تیری مرضی کے مطابق اس کی رہنمائی فرما اور اس کے تمام تر اعمال اپنی رضا کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ انہیں صرف اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ انہیں صحت و عافیت عطا فرما، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ انہیں صرف اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ انہیں صحت و عافیت عطا فرما، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ انہیں صرف اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ ان کے ولی عہد کو اپنے پسندیدہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تیری مرضی کے مطابق اس کی رہنمائی فرما اور ان کے تمام اعمال اپنی رضا کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ انہیں صرف اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے یا ذل جلال والاکرام۔ یا ہمارے پروردگار ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہماری آخرت کے عذاب ہمیں آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ تمہیں عادل و احسان اور قریبی رشتہ داروں
को देने का हुक्म देता है और तुम्हें फहाशी, बुराई और सरकशी से रोकता है। अल्लाह ताला तुम्हें वाज करता है ताकि तुम नसीहत पकड़ो और अल्लाह ताला से किए हुए वादों को पूरा करो और अल्लाह ताला को जामिन बनाकर अपनी कसमों को मत तोड़ो। अल्लाह ताला को तुम्हारे अमाल का बखूबी इल्म है। अल्लाह अज़्ज़ व जल का तुम जिक्र करो, वो तुम्हें कभी नहीं भूलेगा। उसकी नेमतों पर शुक्र अदा करो, वो तुम्हें और ज़्यादा इनायत करेगा। अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी इबादत है और अल्लाह जानता है जो तुम करते हो। इबादल्लाह इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा फसल्लू व सल्लिमू अला सय्यिदिल मुरसलीन व इमामिल मुत्तकीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व सल्लिम तस्लीमन कसीरा। اللهم وارض عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين يا رب العالمين. اللهم فقهنا والمسلمين في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بقدرتك وعزتك يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم ضاعف حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أصلح لنا شأننا كله، اللهم اقض الدين عن المدينين من المسلمين، اللهم واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعذنا وأعذ ذرياتنا من إبليس وجنوده وشياطينه وذريته وأوليائه يا رب العالمين. اللهم أعذ المسلمين من الشيطان الرجيم وذريته برحمتك يا أرحم الراحمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلادنا من كل شر ومكروه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فك أسر بيت المقدس، اللهم فك أسر بيت المقدس، اللهم فك أسر بيت المقدس. اللهم واجعله شامخا عزيزا منيعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعله معمورا بعبادتك إلى يوم الدين، اللهم اجعله معمورا بعبادتك يا رب العالمين. اللهم احفظه من آثام الآثمين واعتداء المعتدين وظلم الظالمين يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارفع عن المسلمين ما نزل بهم من الكربات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع الكربات التي نزلت بالمسلمين وأطفئ الفتن التي حلت بساحتهم يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماءهم واحفظ دماءهم واحفظ دينهم واحفظ أموالهم يا رب العالمين، واستر عوراتهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا والمسلمين التوبة إليك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم أعنه على كل خير وارزقه الصحة، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنه على كل خير يا رب العالمين. اللهم وفق ولي عهده لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك.
اللهم أعنه على كل خير إنك على كل شيء قدير يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد التوكيد وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.